ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن مہدی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر پل عزاداری امہٹ۔ اس سمے ہم امہٹ کے علی نگر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مولانا ہیں، آپ کو دکھائی پڑ رہا ہوگا، ان سے آج ہم کچھ بات کریں گے بقرعید کو لے کر کے۔ تو آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا ہم سب سے پہلے آپ کا تعارف جاننا چاہیں گے، شکریہ۔ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے۔ میں اصغر عباس جعفری سرسی سادات سے بلانگ کرتا ہوں اور میں تقریباً یہاں پر ماہ رمضان مبارک اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تقریباً یہاں خدمت کرتے ہوئے 15 سال کے لم سم مجھے آتے ہوئے یہاں پر ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آغا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ آج کا یہ سوال ہے کہ عید الاضحیٰ یہ خوشی کا تہوار ہے یا کہ غم کا تہوار؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہر پل عزاداری نے مجھے موقع دیا اور آپ کے ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں بھی آپ کے یہ پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں اور لوگ جس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ خوشی کا تہوار ہے یا غم کا تہوار ہے؟ پہلی بات یہ ہے، یہ ایک نبی کی سنت کو اجاگر کرنا ہے، نبی کی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے اور ان کے گلے کے اوپر چھری چلائی تو اللہ نے دمبے کو بھیج دیا اور دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل بچ گئے۔ حضرت ابراہیم کو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا بھی بچ گیا اور قربانی بھی ہو گئی۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم تمہاری اس عظیم قربانی کو قبول کر لیا ہے اور ہم نے تمہاری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے۔ تو لہٰذا اسماعیل کا بچنا اور ابراہیم کے لیے یہ کہا جانا کہ ہم نے آپ کی قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ خوشی کا تہوار ہے۔ کیونکہ کوئی بھی بیٹا کا ذبح ہوتا باپ کے ہاتھوں سے تو ظاہر سی بات ہے تو انسان کو غم ہوتا، لیکن بیٹے کا بچ جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ تہوار خوشی کا تہوار ہے۔ اسی وجہ سے ہم نماز عید الاضحیٰ کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں ساری دنیا کو کہ دیکھو پہچانو ہم لوگوں کو، ہم اتحاد کے ماننے والے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہے، ہم اتحاد کو پسند کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ دوسرا ہمارا جو سوال ہے آغا کہ عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے سے بیان کیا کہ بیٹے میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے، تو اس پہ بیٹے کی ہمت دیکھیں اور بیٹے کا جرأت دیکھیں، ہمت دیکھیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابا جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے آپ اس کو کر گزریے، یہ آپ کا امتحان ہے، آپ نے جو بھی خواب میں دیکھا آپ اس کو کر گزریے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، کیا کہتا ہے مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور اسماعیل کو صابرین میں سے پائے، اس وجہ سے جناب اسماعیل بچ بھی گئے، محفوظ بھی ہو گئے۔ تو آغا آپ نے بہت اچھا بتایا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ چونکہ بچے کی قربانی ہوئی تھی یہاں پہ، تو آج کے جو ہماری قوم کے جوان ہیں اہل تشیع کے اور یا دیگر جو قوم کے بچے اگر ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا کوئی میسیج، کیونکہ بچے کی قربانی یہاں پر ہوئی تھی اس وجہ سے۔ دیکھیں میں ان کے لیے صرف ایک ہی جملہ کہوں گا اور اس سے پوری بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ قربانی یہ عید الاضحیٰ یعنی کہ عید قربان۔ اب قربانی ہمیں دینی ہے تو میری جانب سے جن لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے اونٹ کی قربانی دی ہوگی، بہت سے نے بکروں کی قربانی دی ہوگی، بہت سے نے دیگر جانوروں کی قربانی دی ہوگی، لیکن ایک قربانی اگر آپ دیں تو وہ ایسی قربانی ہے جس میں کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا اور قربانی بھی ہو جاتی ہے، وہ ہے انا کی قربانی۔ کیا کہنا آپ؟ جس میں انسان کہتا میں نہیں ہوتا تو یہ کام نہیں ہوتا، میں نہیں ہوتا تو میرے گھر کی قربانی نہیں ہوتی،
मैं नहीं होता तो ये यतीमों की परवरिश नहीं होती, मैं नहीं होता तो मेरा बाप का कोई विकार नहीं था, जो भी करता हूँ यानी मैं करता हूँ। तो अगर आप ये मैं वाली बकरी है इसकी कुर्बानी दे देंगे तो समाज में सुकून रहेगा, शांति रहेगी, बिल्कुल सारा का सारा मामला दुरुस्त रहेगा। तो लिहाजा आप अपनी अना को अपने पास रखिए और जो अहले बैत अलैहिस्सलाम चाह रहे हैं उनके नक्शे कदम के ऊपर आप चलते रहिए, आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब क्या रहेंगे। कहना का बहुत बहुत शुक्रिया आगा। तो मैं अपने उन तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा, अना का मतलब यहाँ पे हिंदी में कह सकते हैं घमंड। आप अपनी घमंड को जो है ख़त्म कर दें तो आप इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। दूसरी बात नाज़रीन हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने और भी पहले वीडियो में मैंने डाला है कि आप हमारे चैनल को जो मैंने नोहा बताया है घबराएगी ज़ैनब, वो अपने बच्चों से पढ़वा करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो अभी नीचे आपको स्क्रीन में मिलेगा उस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और वो जो है इंशाल्लाह मुहर्रम के चांद रात को हम शाया करेंगे और 2 महीना 8 दिन वो रनिंग में रहेगा। उसके बाद 2 महीना 8 दिन के बाद जिसका व्यूज़ ज़्यादा जाएगा उसमें से 3 लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इनामात से नवाजा जाएगा। तो आप देख रहे थे हर पल आज़ादारी, हसन मेहदी खान के साथ सुल्तानपुर।